وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र वहीन तदऊन सियाबकुम मिनज़्ज़हीरति व मिन बअद सलातिल इशा सलास औरातिन लकुम लैस अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन बअदहुन तव्वाफ़ून अलैकुम बअदुकुम अला बअद कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़ल्यस्तअज़िनू कमस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैस अलैहिन्न जुनाहुन अन यضعन थियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना वअन यस्तअफ़िफ़न खैरुन लहुन्न वल्लाहु समीउन अलीम। लैस अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीद हरजुन वला अला अनफुसिकुम अन तأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम में से वो लोग जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हैं और तुम में से वो जो अभी सिन्ने बलूगत को नहीं पहुंचे, उन्हें चाहिए कि वो इन 3 औकात में आने के लिए तुम्हारी इजाजत लें। नमाज फजर से पहले और दोपहर के वक्त जब तुम अपने कपड़े उतार कर रख देते हो, और नमाज इशा के बाद, ये 3 औकात तुम्हारे पर्दे के हैं। इनके बाद तुम पर और उन पर कोई गुनाह नहीं है। तुम एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को खोल कर बयान करता है और अल्लाह खूब इल्म वाला, खूब हिकमत वाला है। और जब तुम में से बच्चे बलूगत को पहुंच जाएं तो उन्हें चाहिए कि वो भी इजाजत लिया करें, जैसा कि इनसे पहले के लोग इजाजत लेते थे। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात खोल कर बयान करता है और अल्लाह खूब इल्म वाला, खूब हिकमत वाला है।
یہاں پر مزید کچھ ہدایات دی گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان نجی زندگی میں بھی کچھ ڈسٹنسز رکھے، اور بچوں کو بھی ادب آداب سکھائے کہ کس وقت کون کس کے پاس گھر کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ ہر وقت والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، خصوصاً ان 3 اوقات میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور یہ ہے کہ بچے بھی ذرا بڑے ہو جائیں تو ان کو بھی گھر میں آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، جیسے بڑے لیتے رہے ہیں۔ یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں، اور ان پر عمل کرنے میں معاشرے کے اندر، گھر کے اندر ایک خوبصورتی آتی ہے۔ اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی وہ عورتیں جو اب عمر رسیدہ ہیں، ان کا چلنا پھرنا کم ہو گیا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی بیرونی اوڑھنیاں اتار رکھیں۔ یعنی وہ بڑی چادر جو گھر سے باہر نکلتے وقت لیتی تھی، اب وہ نہ بھی لے سکے تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ حجاب کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے، کہ عورت اپنی زینت چھپائے۔ لیکن اگر آپ ایسے حجاب اوڑھتے ہیں کہ ساتھ آپ نے زینت والی چیزیں لٹکائی ہوئی ہیں، ایسی پنیں ہیں، ایسے سٹائل ہیں کہ جس سے زینت اور نمایاں ہو رہی ہے، تو حجاب کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تاہم وہ بھی احتیاط برتیں، یعنی بزرگ خواتین بھی احتیاط برتیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر بوڑھی عورتوں کو احتیاط برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو جوان عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، اور جوان بچیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اور پھر ہم نے بہت فرق رکھا ہوا ہے، مسجد جاتے ہیں تو اور ڈریس پہنتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں، کسی شادی پہ ہوتے ہیں تو کچھ اور ہی حلیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے اور ہر جگہ سنتا ہے، لہٰذا جو اللہ کی خاطر حیا کرے گا اور ان احکام پر عمل کرے گا، وہ ہر جگہ ہی کرے گا۔ اور یہی اصل دین ہے کہ انسان جگہ کے فرق سے اپنے طریقے پہ نہ فرق کرے۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر، اور نہ ہی مریض پر، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا وہ گھر جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان گھروں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اجازت کے بغیر بھی کچھ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اجازت کے بغیر فریج تو نہیں کھولنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں کھانے کے لیے رکھی ہوتی ہیں تو ہر وقت پوچھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ سلام کی پھر تاکید کی گئی، کیونکہ جس کے گھر میں بھی داخل ہو سلام کر کے داخل ہو۔